أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے کل سماعت فرمایا، کل کی نشست میں جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جو یہودی ہو، عیسائی ہو، دنیا کا کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، اگر وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور نہ قیامت میں اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ مسلسل آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی جا رہی ہے۔ جو حضور کے سامنے یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو باپ داداؤں کے واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے باپ دادا پر کتنے احسانات کیے۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارے باپ داداؤں پر جو احسانات ہوئے تھے تم بھی ان کی روش پر نہ چلو۔ جو غلطیاں انہوں نے کی تھیں، جو ناشکریاں انہوں نے کی تھیں، تم اس طرح نہ کرو۔ یہ اللہ کا فضل اور غنیمت جانو کہ تمہیں آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مل گیا، اور یہ زمانے کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو پہچانو، اللہ کا شکر کرو، اور اس نبی پر ایمان لا کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کے پاس بہت زیادہ اجر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں جو آج میں تلاوت کروں گا اس میں ایک اور واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ جبریل امین کا کوہ طور پہاڑ کو ہاتھ پر اٹھا لینا اور جو لوگ تورات کو قبول نہیں کر رہے تھے ان کے اوپر کھڑا کر دینا۔ تورات لیتے ہو، اسے قبول کرتے ہو یا نہیں، ورنہ یہ کوہ طور پہاڑ تمہارے سر پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو، اس امید پر تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آپ نے سماعت فرمایا، اس سے پہلے بتایا گیا کہ ایمان لے آؤ اس نبی پر، ایمان لے آؤ، پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، میثاقکم، عہد کہتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں سے عہد لیا گیا تھا، حالانکہ عہد تو موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، لیکن اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا کام اکثر اپنی طرف اس کی نسبت کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے تقاضا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک کتاب مانگیں اور احکام مانگیں، اس احکام کے ذریعے ہم عبادت کیا کریں گے، اللہ کی فرما برداری کیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر جب کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے تورات شریف تختیوں پر لکھی ہوئی جب اللہ تعالیٰ دی، جب وہ تورات شریف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو دکھائی تو یہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، یہ احکام تو بہت سخت ہیں، اس پر تو ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ احکام دیکھ کر گھبرا گئے اور انہوں نے تورات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل امین نے کوہ طور پہاڑ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، یہ تورات لیتے ہو، یہ پہاڑ تمہارے سر پر گرا دیا جائے۔ اس وقت ڈر کر انہوں نے تورات کو لے لیا، لیکن بعد میں پھر گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے
عہد لیا، اے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سامنے جو یہودی عیسائی ہیں ان کو یہ واقعہ بھی یاد دلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عہد لیا ان 70 افراد سے، موسیٰ علیہ السلام نے عہد لیا، میثاقکم، وعدہ کر چکے، اور وعدہ کر کے یہ لوگ پلٹے، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھا لیا کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر، اور فرمایا خذو، پکڑو اسے، تورات شریف کو زور سے تھام لو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے۔ پکڑنے سے مراد یہ تھا کہ اس کے احکام کو دل و جان سے مانو، خذو، پکڑو اس کو، ما آتیناکم، جو ہم تمہیں احکام دے رہے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو، بقوہ، پوری کوشش سے، پوری طاقت سے ان احکام کو پکڑ لو۔ تورات شریف کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اگر یہ مشکل لگتے ہیں احکام تو قوت سے، کوشش سے، دنیا کمانے کے لیے بھی تم کتنی محنت کرتے ہو، پوری جان لگا دیتے ہو، اسی طرح اگر آخرت کا نفع چاہتے ہو تو پھر پوری جان سے اس تورات شریف پر عمل کرو۔ لیکن پھر فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، فرمایا یہ احکام کو، ان قوانین کو یاد بھی کرو، دل سے ماننا نہیں ہے، جو قوانین تمہیں دیے جا رہے ہیں تورات کے ذریعے ان کو یاد بھی کرو۔ پچھلی کتابیں یاد نہیں ہوتی تھیں، صرف قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ یہ سینوں کے اندر، دلوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، یاد کر لیا جاتا ہے۔ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ یاد نہیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے قوانین، ان کے قانون اور کچھ خاص باتیں یاد کر لو، لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، متقی ہو جاؤ، تقوی آ جائے تمہارے اندر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ متقی کہاں بنتے، یہ پرہیزگار کہاں بنتے، ان کے دل اور زبان کے اندر تضاد تھا، زبان کچھ کہہ رہی تھی، دل کچھ کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس تورات شریف کے احکام پر عمل کر کے یہ لوگ متقی بن جائیں، لیکن ان کی قسمت میں، ان کے مقدر میں، ان کی نیتوں میں، ان کے ارادوں میں خیر نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا، ثم تولیتم، پھر روگردانی کی، پھر گئے، من بعد ذالک، اس عہد اور میثاق کے بعد جو وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب اللہ تعالیٰ سے تورات لے لے، ہم اس پر عمل کریں گے، اس سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اپنے وعدے سے مکر گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو سب کے سب تم لوگ نیست و نابود ہو جاتے، تمہاری نسل ہی ختم ہو جاتی، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا کہ تم تورات لینے کے بعد بھی بدل گئے، پھر گئے اپنے کلام سے، اللہ تعالی نے تمہیں پھر بھی اس وقت نیست و نابود نہیں کیا، اور اس کی بدولت تمہاری اولاد سے، تمہارے اندر سے اولاد کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ تمہارے یہودی اور عیسائی لوگوں نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ اب تمہیں یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں جو حضور کے سامنے یہودی اور عیسائی ہیں، سنو اپنے باپ داداؤں نے، تمہارے باپ داداؤں نے کتنی ناشکری کی، کوہ طور پہاڑ جبریل امین نے جب اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا تو ڈر کے مارے اس وقت فوراً قبول کر لیا، لیکن بعد کے اندر پھر اس سے منکر ہو گئے اور اس سے روح گردانی کی، پھر گئے اپنے وعدے سے، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، پھر اس سے روح گردانی کی۔ اے حضور کے سامنے جو لوگ موجود ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تمہیں یہ آیتیں سنائی جا رہی ہیں، تمہارے باپ داداؤں کے حالات تم بھی جانتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں سنائے جا رہے ہیں کہ تم لوگ وہ غلطی نہ کرو جو تمہارے باپ دادا کر گئے ہیں۔ دل سے اس نبی کا کلمہ پڑھ لو اور سچے غلام بن جاؤ، تو پھر دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اگر تم بھی اسی ڈگر پر چلو گے جس ڈگر پر تمہارے باپ دادا تھے تو پھر تمہارے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، چنانچہ ان پر تورات شریف میں ایک ساتھ سارے احکام
ڈال دیے گئے، لیکن ہماری امت پر جو احکام آتے تھے آہستہ آہستہ آتے تھے۔ شراب کی حرمت، شراب کو ایک دم منع نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ منع کیا گیا، اور آہستہ آہستہ احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہے تاکہ لوگوں پر گرا نہ گزریں۔ یہ بھی ایک بات بتائی گئی۔ اور ان کے اوپر جبریل امین نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا کہ احکام لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو، لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوا کہ کوہ طور پہاڑ سر پر اٹھا لیا جائے یا کوئی ایسے عذاب نازل کر دیا جائے کہ اس قرآن کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ورنہ ختم کر دیا جاؤ۔ اس امت میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا کلام قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالی نے لیا ہے، تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے نہیں لیا تھا، بلکہ تم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو۔ لیکن قرآن پاک کے لیے اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی نگہبانی فرمانے والے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا بنی اسرائیل تورات شریف پر عمل نہیں کرتی تھی، اس سے روح گردانی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کے اوپر زبردستی تورات شریف دی، وہ لینا نہیں چاہتے تھے تورات شریف کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی، اللہ کا فضل ہے کہ زبردستی ان کو دی، کہیں یہ ہدایت پا جائیں۔ پھر نبی بھیجتے رہے، ہدایت کا سلسلہ جاری رہا کہ کسی طرح ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، لیکن جس کی ارادوں میں، جس کی نیتوں میں خیر نہ ہو اور وہ شخص خود سدھرنا نہ چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل بھی اس بندے کے لیے کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع پر موقع دیتا رہا، مہلت پر مہلت دیتا رہا کہ کہیں یہ سدھر جائیں۔ لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم مسلمان بھی آج قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ سالوں سال گزر جاتے ہیں، جزدان کے اندر سجا کر گھر میں رکھا ہوتا ہے، نہ تلاوت کی فکر ہوتی ہے، اس کے اندر کیا احکام بیان ہوئے ہیں سننے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی سنا رہا ہو اس سے سنتے بھی نہیں ہے، پڑھنا تو دور کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے حالات آپ سن رہے ہیں، تورات شریف سے روح گردانی کی ان لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ ان کے سر پر اٹھا لیا کہ لیتے ہو یا نہیں لیتے ہو۔ آج ہم مسلمان کتنی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ آج قرآن و حدیث کسی کو سنائی جائے، وہ کہتا ہے بھائی اپنا قرآن اپنے پاس رکھو، اپنی حدیث اپنے پاس رکھو۔ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ اس قرآن کے احکام سننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ قرآن پر ایمان رکھ کر، حدیث پر ایمان رکھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارا تو جینا مرنا قرآن و حدیث ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان بھی کہلائیں اور پھر اس سے روح گردانی کریں، نہ تلاوت کی فکر۔ میں نے کہا سالوں گزر جاتے ہیں، جزدان میں سجا کر رکھا ہوتا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کوئی انتقال کر جائے تو یہ قرآن پاک کھلتا ہے۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف مردوں کو ثواب پہنچایا جائے، یہ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ مردہ ضمیر پر یہ قرآن پڑھا جائے۔ یہ تو مردہ دل زندہ کر دیتا ہے، اس قرآن کی تلاوت کی جائے، مردہ ضمیر زندے ہو جاتے ہیں، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ جب انسان نا قدری کرتا ہے، نا شکری کرتا ہے، تو پھر اس سے نعمت چھین لی جاتی ہے، اور آج آفات کا زور ہے۔ آج طرح طرح کی بلائیں ہمارے سر پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ سب سے بڑی بلا خوف کی بلا ہے کہ مسلمانوں کو خوف کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کرونا سے نہ مر جاؤں، خوف ہے اس کے دل کے اندر، لیکن مسلمان کے دل کے اندر جہنم کا خوف نہیں ہے، گناہوں سے کا خوف نہیں ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤں۔ یہ خوف ہمارے اندر سے کیسے نکل گیا؟ ہمیں زندگی زیادہ پیاری ہو گئی اور آخرت کم پیاری ہو گئی، حالانکہ اس موت کا تو وعدہ ہو چکا ہے کہ یہ موت آنی ہے، وقت مقرر ہو چکا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا مقرر نہیں ہو چکا۔ وہ گناہوں سے بچنا ہم اپنے ارادے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ بندہ بڑا مبارک ہوتا ہے جو دنیا میں سنبھل کر چلتا ہے، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں میری سفید چادر جو ایمان کی ہے اس پر داغ نہ لگ جائے،
اسی طرح بندے کو، مسلمان کو، ایمان والوں کو زندگی گزارنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کا حال سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حالات آپ کو سنا رہا ہے کہ تاکہ مسلمان اور عیسائی اور یہودی عبرت پکڑیں۔ پرانوں کے واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں پچھلی امتوں کے کہ دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور جو غلطیاں، جو خرابیاں ان میں تھیں یہ لوگ نہ کریں۔ وہی شخص عقل مند ہوتا ہے جو کسی کو کنویں میں گرتا ہوا دیکھے پھر اس کنویں میں نہ گرے، پھر اس کنویں کے اندر نہ گریں، وہ شخص عقل مند ہوتا ہے۔ پچھلے لوگ، جو لوگ گڑھوں کے اندر، کنووں کے اندر گر گئے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اس قرآن سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے تورات شریف کو بدل ڈالا، اس کی قدر نہ کی، ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب مسلط کر دیے گئے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب لکھ دیا گیا۔ ہم بھی اگر قرآن سے محبت نہیں کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، قرآن میں اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہا ہے، مسلمان کہلاتے ہیں، اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ کم سے کم کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اس احکام کو سیکھ ہی لیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو رسمی پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو کم سے کم دین کا مطالعہ، دین کی سمجھ اور دین کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس دین کی، اسلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضور پاک، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے اس امت پر ایسا عذاب نہیں آتا جو پچھلی امتوں پر آئے ہیں۔ یہ سارا کرم، یہ سارا فضل ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے، ورنہ ہم لوگوں نے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کون سا گناہ ہے جو اس امت میں نہیں ہو رہا؟ پچھلی امتوں میں ذرا سا گناہ ہوتا تھا، چھوٹا گناہ ہوتا تھا، اس گناہ کے اوپر پکڑ ہو جاتی تھی، لیکن حضور کا کرم ہے سارے گناہ ہو رہے ہیں، مال میں ملاوٹ ہو رہی ہے، چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، عذاب نہیں آتا۔ جھوٹ کا بازار گرم ہے، غیبت کا بازار گرم ہے، اور جون جون سے گناہ ہے، کون کون سے گناہ اس امت میں نہیں ہو رہے، آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کو ہم نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس نبی کا صدقہ ہے، اس کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہو رہی، ہمیں مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے۔ اگر ہم سنبھلیں گے نہیں، پچھلوں کے حالات سن کر اگر ہم سنبھلیں گے نہیں تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہے اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ہمیں ضرور ان آیت پر غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ہم لوگ نہیں کریں۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔